صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 1,00,000 سے بھی زیادہ 1,24,000 تھوڑے زیادہ یہ جسے دینی مدرسوں میں ڈگریاں لے کے آتے ہیں، قرآن حدیث فقہ کی پڑھنے والے لے کر آتے ہیں، ڈگری والا تو ایک بھی نہیں، جسے اصطلاحی عالم کہتے ہیں وہ بھی فقہ کے، حدیث کے، تفسیر کے، زبان کے، ڈکشنریوں کے 20-25 سے زیادہ میں 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ فقیہ اور محدث اور مفسر صحابہ کتنے ہیں، 20-25 30 بڑا زور لگا کے 35 نام بن جائیں گے۔ اب 1,25,000 میں سے یا 1,15,000 میں سے یہ 25 30 35 بنا لیں، کتنے پرسنٹ؟ ایک بھی اصطلاحی عالم نہیں ہے، لیکن ایک صحابی کے پاؤں کی جوتیوں کی جو مٹی ہے، سارے ولیوں کی ولایت کی کوئی قیمت اس مٹی کے ذرے کے مساوی نہیں ہے۔ تو اعتقاد ہے ہمارا، صحابہ کا ہر عمل، ہر جگہ، ہر گھڑی ایک چیز تھی، عربی مادری زبان، کیونکہ اردو مادری زبان ہوتی ہے، اردو کا ایک فقرہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، مادری زبان ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات ان کے گھٹنے اتری ہوئی تھی، ہر چیز میں انہیں اپنا اللہ نظر آتا تھا، اور جمیل مطلق نظر آئے، ذرا سا دنیاوی ظاہری جمال مرد کو کسی لڑکی میں، لڑکی کو کسی مرد میں نظر آ جائے، تھوڑا سا حسین و جمیل ہو، تھوڑا شکیل ہو، تھوڑا خوش بدن ہو، بڑے بڑے پاگل ہو جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کا زور سخوا، میرے جیسے بکی جھکی وائٹ، سر تقوی خراب، ایک گھڑی میں خراب۔ تو جس کے حسن کی یہ ایک نہایت دور افتادہ جھلک ہے، پھر وہ حسن کیا ہوگا؟ ہر چیز میں وہ دکھائی دے گا۔ تو پھر یہ حدیث کہ اللہ اللہ کرو، اس میں ایسا کرو کہ ساری دنیا تمہیں مجنوں مجنوں یعنی پاگل پاگل پکار اٹھے، بس پھر تو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ زبان سے کہیں نہ کہیں، تسبیح ہاتھ میں ہو کہ نہ ہو، کسی کو زبان سے سنائی دے نہ دے، کہ کسی کے کان میں آواز پہنچے کہ نہیں پہنچے، قلب جاری ہو کے قلب میں سے اللہ اللہ کی ٹھکا ٹھک ہو کہ نہیں ہو۔ وہ تو جان کا ایک روگ ہے، تصور رخ جانا مشاہدہ ہے، یہی خیال یار میں رہنا مجاہدہ ہے، یہ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بھلانے کی کوشش کریں گے اور شدت سے یاد آئیں گے۔ دنیا کے کام کر رہے ہیں، دنیا چھوڑی نہیں ہے، دنیا سے بھاگے نہیں ہے، دنیاوی زندگی، وطنی زندگی، سماجی زندگی، جبلی حیاتیاتی زندگی، معاشرتی سماجی زندگی، سیاسی اقتصادی تہذیبی تمدنی جو زندگی ہو، سارے اعمال کر رہے ہیں، دنیا کے اعمال ہیں، دنیا کی مصروفیتیں ہیں، دنیا کی مشغولیتیں ہیں، بلکہ وہ اللہ والا شاید امام ابو حنیفہ کی طرح ہر بڑے سے بڑے دنیا دار سے، دنیا پرست سے زیادہ دنیا دار نظر آئے۔ انٹرنیشنل بینکنگ کے پریزیڈنٹ ہیں امام ابو حنیفہ۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحب جو ہیں، عباسی خلفاء، دولت کی انتہا میں ڈوب گئے تھے اور تعیش ہی ان کا دین و ملت ہو گیا تھا، لیکن کسی عباسی خلیفہ نے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی جیسا کبھی لباس پہنا نہیں ہے اس میں آنا، اس ذوق کا، اس قیمت کا لباس۔ ساری دنیا سے جو کلوتھ مرچنٹ آتے تھے، پہلے حضرت کی خانقاہ حاضر ہو کے سارے تھان وہاں پھینک دیتے تھے، حضرت جدھر انگلی کرتے تھے جس تھان کی جانب کی پہلے وہاں حضرت رکھتے تھے، پھر بادشاہ کے دربار میں لے کر پہنچتے تھے۔ حضرت کا دسترخوان، مجھے الفسانی کا دسترخوان، بڑے بڑے اولیاء کا دسترخوان، بادشاہوں کو حوث ہوتی تھی کہ حضرت صاحب کے دسترخوان کا ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے، درخواست سے حضرت ایک پلیٹ ہمیں بظاہر دنیا دار نظر آتے تھے،
صحیح باتیں کرنے کی نہیں ہیں۔ آج کی آیت یہ میں نے پڑھی ہے کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ وکان اللہ، کہ جو شخص صرف دنیا کے ثواب کا طالب ہے تو اس کو بھی ٹھیک کر کے معلوم ہو جائے، اور ٹھیک کر کے اسے معلوم رہے کہ اللہ کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے اور اللہ کے پاس تو آخرت کا ثواب بھی ہے۔ جو خالی دنیا کا ثواب یعنی دنیا کی عزت ہے، ثواب سے مراد دنیا کی عزتیں راحتیں لذتیں مانگے گا، آگے کا خیال ہی نہیں ہے، تو وہ یہ یاد رکھ لے کہ اللہ کے پاس تو آگے کی بھی دولتیں ہیں، پہلے کی مانگنی تھی، ظالم آگے کی پہلے سے زیادہ مانگ لے، پہلے کی مانگ لے، لے لے، رکھ لے، مزے لوٹ لے، لیکن اگلے مزوں کے مقابل یہ مزے کیا ہیں؟ ان عزتوں کے سامنے یہ عزتیں کیا ہیں؟ ان راحتوں کے سامنے یہ راحتیں کیا ہیں؟ یہ سمجھ کر ایسا کر لے دونوں چیزیں، اور کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے کیا نہیں سن رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ ہے وہ تیرا یا کسی کا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے جو کچھ کیا ہے تیرے لیے کی ہے۔ ظالم، دنیا تیرے لیے ہے لیکن تو دنیا کے لیے نہیں ہے، تو دنیا اور آخرت کے مالک اور مولا کے لیے ہے۔ میں اس میں سب کچھ میں سے کسی کا نہیں ہوں، یہ سب میرا ہے، میں تو ان کا ہوں، میں ان کا ہوں، یہ جو سب کچھ میرا ہے میں کہوں کہ میں اس کا ہوں۔ ایسا بے وقوف اللہ تعالیٰ بنانے سے جسے بچا دے وہ صاحب ایمان، وہ اللہ والا ہے، دنیا چھوڑنے هو الذی، اللہ تو وہ ہیں خلق لکم، تم لوگوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، پوری زمین پر جو کچھ ہے وہی تو ہے، جس میں سب چیزیں جو زمین میں ہیں وہ تمہارے لیے پیدا فرمائی گئی ہیں۔ چیزیں انسان کے لیے ہیں، انسان کس کے لیے؟ چیزوں کے لیے نہیں، انسان اور چیزوں کے خالق اور مالک کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یعبدون کا ترجمہ کئی دفعہ عرض کیا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس، جنہیں راس المفسرین یعنی قرآن کے مطلب سمجھنے سمجھانے کا سب سے بلند آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اور چھوٹی عمر کے تھے اور بڑے بڑے بزرگ ان سے قرآن کے مطلب سمجھتے تھے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، انہوں نے الا لیعبدون کا مفہوم بتایا، الا لیعرفون، کہ اپنے رب، اپنے اللہ، اپنے محبوب ازل، اپنے جمیل مطلق کے جمیل مطلق ہونے کی حیثیت میں انہیں پہچان لیں۔ اور جب جمیل انہیں کہا تو ان کے دوسروں کا جمال ان کے جمال کا عکسی جمال تو کسی کو کہہ لیں، اس کی اجازت ہے، اور پھر تعلق بھی رکھ لیں، اس کی بھی اجازت ہے، ان حدود کے اندر جائز ناجائز حلال حرام کی فقہ میں جو ہے ویسے جمیل مطلق وہی ہیں، اور اصل ان کو جمال کو دیکھنے کی پیاس کے سامنے ہر پیاس غلط پیاس ہے، اس کے مخالف، اس کے مطابق ہے، جائز ہے۔